اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرسوں شام اسلام آباد میں محمد بلال کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ محمد بلال ایک مشہور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بلاگر تھے اور ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ان کو کس نے شہید کیا اور کیسے ان کو شہید کیا گیا، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، بلال خان کی عمر لگ بھگ 21-22 سال تھی اور اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے انتہا درجے کی محنت کی اور ایک سچے لکھنے والے اور سچے بولنے والے بن کے سامنے آئے۔ ناظرین، پورے ملک کے لیے جہاں کہیں بھی ان کی ضرورت پڑی، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا صحابہ کی شان میں کسی نے کوئی گستاخی کی ہو، تو ہر جگہ پر دفاع کے لیے بلال خان موجود ہوتے تھے۔ نہ تو حکومت کے خلاف بولنے سے ڈرتے تھے اور نہ ہی کسی بھی ایسی سازش کے خلاف بولنے سے ڈرتے تھے جو کہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد یہ تاثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بلال خان پاکستان آرمی کے خلاف تھے، شاید اس لیے ان کو کسی ایجنسی نے شہید کروا دیا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ بلال خان پاکستان آرمی کے بالکل بھی خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ پی ٹی ایم کے خلاف تھے، منظور پشتین کے خلاف تھے اور ہر اس ادارے کے خلاف تھے جو کہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا جو کہ ان کا لاسٹ ٹویٹ تھا، جس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بتایا کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر بھی بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئی ایس آئی نے ان کو مروا دیا ہو یا را کی یہ سازش ہوگی کہ وہ آئی ایس آئی کو بدنام کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح نیو یارک ٹائم پر بھی جو پہلی خبر نشر ہوئی محمد بلال خان کے بارے میں، انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ ان کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے خلاف بات کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واضح کرتے چلیں کہ بلال خان ایک سچے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے علماء کے دفاع میں ہر اس جگہ پر کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیا جہاں پر لوگوں نے علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، فیض آباد دھرنے میں انہوں نے خادم حسین رضوی صاحب کا بھی ڈٹ کر ساتھ دیا۔ اسی طرح ان کی شہادت پر جہاں ایک طرف تو ان کے فین اور فالوورز سارے کے سارے دکھ کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، وہیں میں نے علماء کرام کو بھی دکھی حالت میں دیکھا۔ میں کل سے علماء کرام کے تاثرات دیکھ رہا ہوں تو خانہ کعبہ میں مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جن میں انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ بلال خان ایک سچا عاشق رسول اور صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بچہ تھا، اسے اس طرح سے شہید کرنا انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اگر ہم مزید جاننا چاہیں تو آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جا کر محمد بلال خان لکھیں تو سوشل میڈیا پر ان کا اپنا چینل تھا جس پر آپ ان کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور سچ بولنے میں وہ اس حد تک آگے گزر گئے کہ ملک پاکستان میں اس قدر سچ کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ ایک 21 سالہ نوجوان کو شہید کرنے والے دشمن اتنے کمزور تھے کہ وہ دلیل نہ دے سکے تو گولی مارنے گھر پہنچ گئے۔ ناظرین، محمد بلال خان کی شہادت نے نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کی خاطر یوں زندہ رہ کر کام کیا جاتا ہے اور اسلام کی خاطر یوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان کی شہادت سے قبل ان کی ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی جس میں وہ یہ پیغام خود سنا چکے تھے کہ میں ایک ایسا نوجوان ہوں اور ایک ایسی ریاست میں رہتا ہوں جہاں پر داڑھی رکھنا دہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جہاں پر حافظ قرآن ہونا ایک مجرم کسی کیفیت رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ دنوں تک مجھے کسی نہ کسی سڑک کے کنارے پر مار دیا جائے گا اور میرے گھر والے اور میرے اساتذہ اس بات کا یقین دلانے کی پوری کوشش کریں گے کہ بلال خان ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور بلال خان نے اپنی پوری زندگی اسی موقف کو واضح کرنے میں بتائی کہ اسلام ایک پرامن دین ہے اور اسلام کے مطابق چلنے والا ایک داڑھی والا شریف انسان، اسے آپ دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، بلال خان کی ایک مختصر زندگی پر جس قدر ان کے فین اور فالوورز کو فخر ہے اور جس قدر ان کے گھر والوں کو ان کی شہادت پر فخر ہے، اسی طرح بالکل فرشتے بھی ان کی اس شہادت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور بلال خان کی شہادت کو قبول فرما کر پاکستان میں اسلام کی راہوں کو ہموار فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔